الله محمد رسول الله عليه صلاة الله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جسامہ بن مصاحق رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ روم کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ حضرت جسامہ جب شاہ روم کے دربار میں پہنچے تو شاہ روم نے حضرت جسامہ کا بڑا بہترین استقبال کیا اور حضرت جسامہ کا استقبال اور اکرام کرتے ہوئے ان کو سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت جسامہ بن مصاحق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں شروع میں بے خیالی کے عالم میں سونے کی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوں، تو میں کرسی سے اترا اور کھڑا ہو گیا۔ شاہ روم نے جب میرے اس عمل کو دیکھا تو مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ اے جسامہ، ہم نے تیرا اکرام کرتے ہوئے تجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا ہے، تو کیوں اترا ہے اور کھڑا کیوں ہو گیا؟ تو حضرت جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جیسی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور ہم جیسا ہوتا تو آج کے دور میں ہمیں سونے کی کرسی پر بٹھایا جاتا، پھر بادشاہ کے سامنے بٹھایا جاتا تو ہم پہلے سیلفی لیتے، اپنی پک بناتے، پھر اس کا سٹیٹس لگاتے، پھر اسے اپلوڈ کرتے۔ لیکن حضرت جسامہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے اس جیسی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اسلام کی تاریخ نے جو خوشگوار اور حسین انقلاب برپا کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے جانثاروں نے آپ علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے ایک ایک جز کی، ایک ایک عمل کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، اور اس معاملے میں صحابہ نے کسی قسم کی تان و تشنیع کی پرواہ نہیں کی، اور اس معاملے میں صحابہ ذہنی طور پر مرعوب نہیں ہوئے، اور اس رستے میں صحابہ نے کسی قسم کی تعویل اور تحریف کو آڑے نہیں آنے دیا، اور دین کے رستے میں صحابہ نے کسی قسم کے تمسخر اور استہزاء کی پرواہ نہیں کی، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے صرف زبانی تذکرے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی اقدام کیے ہیں، اور اس وجہ سے صحابہ کو اسلامی حکومت کی برکات نصیب ہوئی ہیں۔ آج ہم اسلامی حکومت کی برکات سے جو محروم ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تان و تشریع کی پرواہ کرتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں تمسخر اور استہزاء کی پرواہ کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم تعویل اور تحریف کو آڑے آنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں اسلامی حکومت کی برکات نصیب نہیں ہو رہی۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين، أنت هاد وصفي